اور نہ چندے کی، بلکہ وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے آئے ہیں، جس سبق کے بھولنے کی وجہ سے آج پوری انسانیت دنیا کے اندر بے چین اور بے سکون نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی عوام ہر گھر، ہر شہر، ہر محلہ، ہر فرد پریشان نظر آ رہا ہے۔ نفسیاتی مریضوں کی تعداد کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور ایمان کے بعد تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین سے اپنے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلایا ہے۔ فرمایا پھر ہم نے ان کو اپنے عذاب کے اندر گرفتار کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے کتاب سے، قرآن مجید سے اعراض کرے گا، لاپرواہی کرے گا، منہ پھیرے گا، فرمایا ہم اس کی دنیا کی زندگی کو پریشان کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو آنکھوں سے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال، یہ کہے گا، رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ بیان فرمائے گا، كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح میں نے دنیا میں تمہارے پاس ایک کتاب بھیجی تھی، اور اس کتاب نصیحت کو، جس میں تمہیں عقیدہ بتایا گیا تھا اور اعمال بھی تمہیں بتائے گئے تھے کہ عقیدہ تمہارا کیا ہوگا اور عمل کیسے کرو گے، لیکن تم نے اس کتاب کو بھلا دیا تھا۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، اٹل قانون ہے، من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو دنیا میں اللہ کی کتاب سے آنکھیں چرائے گا، آنکھیں بند کرے گا، اندھا بن کے بنے گا، اندھا بن کے رہے گا۔ تو فرمایا ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ قیامت میں ہم اسے اندھا کر کے ہی اٹھائیں گے، اور جہنم کی وہ بڑکتی ہوئی آگ، تدعو من ادبر وتولیٰ، دنیا میں جس کسی نے بھی اللہ کی کتاب کی طرف پیٹھ کی ہے، اللہ کی کتاب سے جس نے بھی منہ پھیرا ہے، جس نے بھی اللہ کی کتاب کے قوانین اور احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے،
زنجیریں پہنائی جائے گی، آنکھوں سے اس کو اندھا کیا جائے گا، اس کے گلے میں توپ ڈال دیے جائیں گے، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی جائے گی، اور جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اگرچہ یہ پھر پکارے گا اس دن، اہل جنت سے یہ کہے گا کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تو کلمہ پڑھتے تھے۔ اہل جنت کہیں گے قالوا بلا، ہاں دنیا میں تم نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان تھے تم، ولیکن فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے جانوں کو اللہ کے قانون اور کتاب سے دور رکھا تھا، اللہ کی کتاب سے منہ پھیرا تھا تم نے، اس لیے آج تم جہنم کے اندر ہو۔ میرے بھائیوں، جب قوم ظالم ہو جاتی ہے تو اللہ ان کے اوپر حکمران بھی ظالم مسلط کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، یہ جو تمہارے سربراہ ہے یہ تمہارے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ ہر آدمی آج ظالم بنا ہوا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا، حق پرستوں کے راہ میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، تو اللہ نے فرعون جیسے ظالم کو ان کے سروں پہ مسلط کر دیا۔ اور جب آج یہ قوم ظالم ہوئی تو اللہ نے اس سے بھی بڑا فرعون امریکہ کو ان کے سر پہ مسلط کر دیا ہے۔ آج ان کے یہ حکمران امریکہ کے غلام اور ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ ظلم جو آج اس قوم کے اوپر ہو رہا ہے، یہ جو مہنگائی کی وجہ سے آج بل بلا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کی کتاب سے روگردانی ہے، یہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرانے کی سزا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ایسی اندھی قوم بنی ہوئی ہے کہ آج یہ اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرنا بھی نہیں جانتی کہ مطالبہ ان کا کیا ہے۔ حالانکہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ پیٹرول کتنے کا ہے، آٹا کتنے کا کلو ہے، اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اور اس کا حکم اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دے دیا کہ بتاؤ لوگوں کو، جو سود کرے گا، سود کھائے گا، سود دے گا، سود
لے گا تو سن لے وہ کہ ایسے لوگوں سے اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کر رہا ہے۔ آج آپ کے حکمران امریکہ سے IMF والوں سے سود پر قرضہ لے رہے ہیں اور اس سود کو ادا کرنے کے لیے آج پاکستان کے اندر یہ مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بحیثیت مجموعی یہ پوری قوم ایک ہی آواز لگاتی کہ IMF سے سود پر قرضہ لینا نامنظور، اور جب تک حکومت اس جرم سے توبہ نہیں کرے گی کہ آئندہ ہم IMF والوں سے قرضہ نہیں لیں گے سود پر، اس وقت تک یہ عوام سڑکوں پر رہے گی۔ سارے مسائل کا حل ہے یہ، لیکن اصل مطالبہ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ مطالبہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر۔ جس اللہ کو انہوں نے ماننے کا دعویٰ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، اس اللہ کی قدر انہوں نے نہیں کی۔ اللہ اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتا ہے، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسے قدر کرنی تھی ویسے قدر اس قوم نے نہیں کی ہے۔ جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کیا ہے، جس نے یہ عظیم زمین بچھائی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو پیدا کیا، نبیوں اور ولیوں کا خالق ہے، وہ آسمان کے ملائک کا خالق ہے، جنات کا خالق ہے، وہ ہوائیں چلاتا ہے، وہ دھوپ اور سایہ لاتا ہے، چاند سورج اور ستارے اس نے بنائے ہیں، دن اور رات وہ لاتا ہے۔ تمہیں اولاد اسی نے عطا کی ہے، تمہارے رزق کا انتظام اسی اللہ نے کیا ہے، لیکن تم نے اس کی کیا قدر کی ہے؟ ایک کتاب اللہ نے بھیجی ہے، ایک کتاب، اور ایک رسول اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ میرے اس کتاب پہ عمل کرنا اور میرے اس رسول کی پیروی کرنا۔ بس اتنی سی بات لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج 70 اور 80 سال کے بوڑھے سے آپ پوچھے، ایک بڑھیا خاتون سے آپ پوچھے کہ اماں جی، بابا جی، ذرا بتاؤ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ آپ کے 99% پاکستان کے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، انجینئر اور ڈاکٹر، فلسفی اور ادیب، جسٹس اور پروفیسر، ان کو بھی پتہ نہیں کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ گلوکار بن گیا ہے، یہ ڈانسر بن گیا ہے، یہ ڈاکٹر بن گیا ہے، یہ انجینئر بن گیا ہے، یہ چیف جسٹس بن گیا ہے، یہ جنرل اور کرنل بن گیا ہے، یہ صدر اور وزیر اعظم بن گیا ہے، یہ اسکالر اور پروفیسر بن گیا ہے، لیکن قرآن کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ کہ قرآن کا پتہ ہی نہیں ترجمے کا، یہ عمل کیا کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ بیان فرماتا ہے اپنی کتاب مجید کے اندر، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، میرے نعمتوں کو استعمال کرو، سنو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، ند نہ بنانا۔ لیکن اس مسلمان کا حال آپ دیکھیں، یہ گھر سے بچہ جب باہر نکالتا ہے اس کے ماتھے پہ کالا ٹکا لگا دیتا ہے، پوچھو کیوں؟ نظر لگ جائے گی۔ یعنی یہ کالا ٹکا جو اس کے ماتھے پہ لگا ہے وہ اس کو بچائے گا مصیبت سے۔ یہ جب نئی گاڑی لیتا ہے اس کے نیچے گندا جوتا اور گندی چپل لٹکا دیتا ہے، اس سے پوچھو کیوں لٹکایا ہے؟ یہ گاڑی کو بچائے گا۔ یہ جب بلڈنگ بناتا ہے اوپر کالا جھنڈا لگا دیتا ہے، پوچھو کیوں لگایا
یہ بلڈنگ کون بچائے گا؟ اب قرآن مجید کہے واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے میرے بھائی، جس نے ماں کے رحم میں تیرے شکل کو بنایا، رحم کے اندر تیرے لیے رزق کا انتظام کیا، جس نے تجھے یہ دولت دی ہے، یہ گاڑی دی ہے، یہ بچہ دیا ہے، حفاظت بھی وہی کرے گا۔ کالا ٹکا حفاظت نہیں کرتا، گندا جوتا حفاظت نہیں کرتا، کالا جھنڈا حفاظت نہیں کرتا، کالا داغا جو باندھا یہ حفاظت نہیں کرتا، سیپی اور من کے حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ جو قوم اپنے اللہ کو نہ پہچانے، اس کے صفات کو نہ پہچانے، ان پر عذاب نہ آئے تو کیوں نہ آئے عذاب؟ آج ان کے عقیدے کڑوں پر، چھلوں پر، ٹونوں پر، ٹوٹکوں پر، تعویذوں پر اور ڈنڈوں پر، جو کتاب اللہ نے ہدایت کے لیے اتاری تھی، آج ہمارے مولوی اور پیر نے اس کا کاروبار بنایا ہے۔ یہ 5 کا تعویذ ہے، یہ 500 کا تعویذ ہے، لائن لگی ہوئی ہے، کوئی دم کر رہا ہے، کوئی داغے دم کر کے لوگوں کو دے رہا ہے، نہ اس کو پتا ہے دین کا، نہ اس کو پتا ہے دین کا۔ یہ کتاب تعویذوں کے لیے نہیں آئی تھی میرے بھائی، اگر یہ کتاب تعویذوں کی ہوتی تو پوچھو ان مولویوں سے اور ان پیروں سے، اللہ کے نبی نے اپنے پوری زندگی میں 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کتنے تعویذ لکھ کے صحابہ کو دیے ہیں؟ ایک ثبوت پیش کرے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرکا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ تعویذ دم کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن دم کے لیے نہیں آیا تھا کہ تم اس سے مریضوں کو دم کرو گے۔ اگر یہ دم کے لیے آتا تو اللہ کا رسول یہ کام کرتا، ایک لائن لگی ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ کچھ موضوعی روایتیں لوگ پیش کر لیتے ہیں کہ سورۃ فلق اور سورہ ناس سے اللہ کے نبی اپنے آپ کو دم کرتے تھے، لیکن کوئی ایسی حدیث نہیں پیش کر سکتا ہے کہ کسی اور کو بھی وہ دم کرتے تھے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہ اپنے آپ کو دم کیا نہ کسی اور کو دم کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک، بے شک دم، تعویذ اور یہ ٹوٹکے یہ سارا شرک ہے۔ کسی نے گائے کا سینگ لگایا، کسی نے کالا جھنڈا لگایا، کسی نے کالی ہنڈی لگائی، کسی نے ماتھے پہ کالا ٹکا لگایا، کسی نے لوبان کی دوری کوئی کر رہا ہے، مجوسی آگ کی پوجا کرے، یہ لوبان کی دنیا کرے، یہ مسلمان دوری کرے، یہ مسلمان ہے۔ جب عقیدے میں یہ انسان، یہ مسلمان اتنا پست ہو گیا ہے، آج یہ جادو سے ڈرتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ان کا یہ عقیدہ ہے کہ لبید ابن عاصم یہودی نے اللہ کے نبی پہ جادو کر دیا تھا، آپ پہ بھی جادو ہو گیا تھا۔ کتنی عجیب سی بات ہے، قرآن پکار پکار کر کہتا ہے، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ جو یہ عقیدہ رکھے، جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کیا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ کہنے والا ظالم ہے، یہ گمراہ ہے، یہ بے دین شخص ہے جو اللہ کے نبی پہ جادو مانتا ہے۔ قرآن نے بے دینی کر دی ہے۔ اور پھر یہ کہنا، مسند احمد کی حدیث پیش کرنا کہ اللہ کے نبی پہ 6 مہینے جادو کا اثر تھا۔ کچھ اللہ کا خوف کرو، جس نبی پہ وحی آ رہی ہے، جو نبی لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، اگر اس پر 6 مہینے جادو ہوا تو دین کا کیا ہوگا پھر؟ اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ کسی کا عقیدہ نظر پہ، کسی کا عقیدہ جادو پہ، کسی کا عقیدہ ٹولوں ٹوٹکوں پہ، کسی کا عقیدہ درگاہوں پہ، کوئی یا رسول پکار رہا ہے، کوئی یا علی پکار رہا ہے، کوئی دلدل کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی تازیوں کے سامنے جھک رہا ہے۔ عقیدہ اس طرح برباد ہو گیا
इस कौम का, दूसरी तरफ आप इनके आमाल को देखें। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला आज आप देखें बेहयाई और फहाशी इसने आम कर दिए हैं। गली गली कूचा कूचा बाजार बाजार देखे, जिना के अड्डे इनके चल रहे, मंशियात के अड्डे इनके चल रहे, सूद के अड्डे इनके चल रहे, मिलावट ये कर रहा है, नातोल में कमी ये कर रहा है, जख्मी अंदोजी ये कर रहा है, नाजायज लोगों के मालों पे कब्जा ये कर रहा है, नाजायज लोगों के कत्ल ये कर रहा है, फिर भी ये कहता है मैं मुसलमानों में जन्नत में जाऊंगा। अल्लाह के नबी की हदीस से सुनिए, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवा तब अल्लिमा जितो। अरे ईमान का दावा करने वालों सुनो, जब तक तुम उस दीन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, जब तक उस कुरान को जो मोहम्मद पे नाजिल हुआ है, जब तक नबी की सुन्नत पर तुम पूरा पूरा अमल नहीं करोगे, अपने ख्वाहिशात की पैरवी को छोड़ोगे नहीं, तुम ला युमिनु, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मोमिन नहीं हो सकते हो। एक हदीस में आता है अरबउन मन कुन्न फीही काना मुनाफिकन खालिसन, जिसमें 4 बातें होगी वो खालिस मुनाफिक है। सुनो लोगों, इज़ा तुमिना, जब उसके पास अमानत रखी जाए, खाना वो खयानत करता है, व इज़ा वादा, जब वो वादा करता है, खलफा वो खिलाफ करता है, वैसा हदसा कज़बा, और जब वो बात करता है झूठ बोलता है, वैसा खासमा फजरा, और जब वो जंग करता है वो गालियां देता है। ये 4 बातें जिसमें होगी वो पक्का मुनाफिक है। अमानत में खयानत करने वाला, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, गालम गलौज करने वाला, ये अल्लाह के नबी की हदीस है, ये पक्का मुनाफिक है। लेकिन आज जो मंशियात के अड्डे चला रहे हैं, जो जिना के अड्डे चला रहे हैं, जो सूद के अड्डे चला रहे हैं, जो शिर्क के अड्डे चला रहे हैं, ये आज ही गायब बाबा है। क्या यहाँ फरियादें सुनी जाती है? क्या यहाँ औलादें मिलती है? क्या यहाँ खाली जोलियां भरी जाती है? ये मेरा अल्लाह औलादें देता है, मेरा जोली अल्लाह खाली जोलियों को भरता है, मेरा दाता अल्लाह है या लाहौर वाला दाता है, मेरा अल्लाह मुश्किल कुशा है या अली मुश्किल कुशा है, मेरा अल्लाह गौसुल आजम है, गौसुल आजम है, या वो बगदाद वाला अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम है, मेरा अल्लाह शिफा देता है या तावीज़ से शिफा होती है, मेरा अल्लाह तकलीफ देता है या ये नजर लगती है और तकलीफ हो जाती है। अल्लाह के बंदो गौर व फिक्र करो, कुरान के करीब आओ, सुन्नत के करीब आओ, दीन के करीब आओ, वरना ये अजाब बढ़ता रहेगा। ये दुनिया का अजाब है और जैसे मौत आ गई हमेशा जहन्नम में चले जाओगे। हमारा किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं, ना देवबंदी है, ना बरेली है, ना अहले हदीस है, ना शिया है, ना सुन्नी है, ना 12 इमाम, ना 4 इमाम, ना सियासी जमात, ना लिसानी जमात, किसी से हमारा ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिन रसूलन व बिल इस्लाम दीना, हमारा दीन दीन इस्लाम है। यही हमारा मसलक, यही हमारा मजहब, यही हमारा तरीका है, इस्लाम, बस इस्लाम के अलावा कोई फिरका नहीं मेरे भाइयों। हमारे लिए किताब हिदायत वो कुरान है, किसी मौलवी की किताब हमारे लिए किताब हिदायत नहीं। एक ही किताब हिदायत वो कुरान है। हमारे लिए रहबर और रहनुमा, इमाम और इमामुल आज़म, कायदे आला और कायदे आज़म वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई और हमारा लीडर और इमाम नहीं मेरे भाइयों। आइए बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी तरह मेहनत मशक्कत करने वाले, अपनी मेहनत मुशक्कत से अपना पेट पालने वाले लोग हैं, ना वोट मांगते हैं, ना चंदा मांगते हैं। आपको भी दावत देते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल, आखिरी नबी है। अब कोई रसूल और नबी नहीं आएगा। ये मेरी और आपकी ड्यूटी और जिम्मेदारी है। कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करे, कुरान और सुन्नत पर अमल करे, और आइए इन गली कूचों के अंदर, बाजारों के अंदर, हर जगह पहुंच जाए और इस गुमराही, इस शिर्क और कुफर और लादीनियत का मुकाबला करे, इसके खिलाफ ऐलान जिहाद करे। इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रहमत और नेमतों से नवाजेगा, और जैसे ही मौत आएगी अल्लाह के मलाइक जो है वो जन्नत की बशारत देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत की समझ अता फरमाए, इस पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए, और फिर इस पैगाम को दुनिया वालों
تک پہنچانے کی اللہ ہمیں طاقت اور ہمت دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.